سورہ انعام کی 7 آیتوں کے بعد، یہ پورا سورہ انعام ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا، قرآن کریم کے چھوٹے سورے ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں، بڑے بڑے سورے جو ہیں وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آئے۔ 7 آیتوں کے بعد آیت نمبر 160 آئی، جس آیت کے اندر پھر وہ مکمل میسج آ گیا، اور جو شروع کی آیت تھی قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خبردار شرک نہ کرنا، اس کی مزید تشریح سورہ انعام کی اس آیت نے کی ہے، اور بہت اہم وہ تشریح۔ اچھا، اب یہ آیت 160 ترجمہ عرض کر کے پھر اپنے موضوع کو کل رات کی مجلس سے کنیکٹ کروں۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے، اِنَّ صلاتی، میری نماز۔ شروع میں جو 3 آیتیں آئیں اس میں کوئی ذکر نماز کا نہیں، بلکہ کسی واجب کا ذکر نہیں ہے سوائے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی۔ لیکن اب جب 7 آیتوں کے بعد ایک طرح سے کمپلیٹ اسلام پیش کیا جا رہا ہے، اِنَّ صلاتی، میری نماز، اور خالی نماز کیوں، وَنُسُكِ، میری تمام عبادتیں، اور خالی عبادتیں کیوں، مَحْيَايَ، میری پوری زندگی، اور خالی زندگی کیوں، وَمَمَاتِي، حتیٰ میری موت بھی۔ انسان کو اپنی موت کے حوالے سے بھی اسلام نے کوئی چوائس نہیں دیا۔ ایسا یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری موت بھی اور میری زندگی بھی للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ابھی 160 پہ، یہ آیت تو کمپلیٹ ہوئی، میسج کمپلیٹ نہیں ہوا 161۔ لا شریک لہ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، یہ دوبارہ وہ چیز دوہرا دی گئی، بِذَالِكَ أُمِرْتُ، یہ ہے اسلام۔ اب وہ جو 3 آیتوں کی تلاوت کی جا رہی تھی، وہ جو پہلا انٹروڈکشن، اور اس آیت نمبر 161 کے اینڈ میں کمپلیٹ اسلام، بِذَالِكَ أُمِرْتُ۔ مومن کا صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے، فلاں کام کیوں کر رہے ہو، آیت کہہ رہی بِذَالِكَ أُمِرْتُ، میری زندگی اس اللہ کے لیے، اس نے مجھے اس کام کا حکم دیا تھا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اجا اقبال کا بہت ہی مشہور فارسی کلام ہے، مسلم اول شاہ مرداں علی، مولا کو مسلم اول۔ اور قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ کا رسول اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، انا اول المسلمین۔ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو رسول پہلا مسلم ہے، اور جب اللہ اور رسول کے ملا کے بات ہوتی ہے تو علی پہلا مسلم ہے۔ اب پہلے مسلم سے کیا مراد، کہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا؟ نعوذ باللہ، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، یہاں اسلام کے وہی معنی ہیں جو پہلی مجلس میں نے ذرا سی وضاحت کی۔ سر تسلیم خم کرنے والا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ حکم خدا آ گیا، سب سے پہلے اس حکم خدا پہ عمل کرنے والا میں ہوں۔ اس کی تشریح بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن پورا اسلام یہ اتنا ایک کیپسول میں بند کر دیا گیا۔ اسلام کیا ہے، بِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور جو حکم ہے آنکھیں بند کر کے، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کچھ اپنے پریکٹیکل پرابلم نہیں، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اچھا، یہ آیت سورہ انعام کی ہے، اور ان آیتوں کے فوراً بعد آئی۔ یہاں پر میں ذرا سی پہلی مجلس کی ایک ایگزامپل کو، میں نے اس پہلی مجلس میں ایگزامپل بھی نہیں دی تھی، بہت مشہور ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کسی نے کہا کہ ذرا واضح کر دے۔ جلال الدین الرومی، فارسی کا سب سے بڑا شاعر بھی کہا جاتا، مثنوی لکھی ہست قرآن در زبان پہلوی، جس کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی زبان کا قرآن ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پہلی مجلس میں اشارہ بھی آیا اور واقعہ اس کو سمجھنا بھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں پہلی مرتبہ ہاتھی آ گیا۔ بس اب آپ سمجھ گئے کہ وہ کیا مثال دی، پہلی مرتبہ ہاتھی ہندوستان میں ہوتا تھا، لیکن ہر علاقے میں نہیں، ہاتھی آ گیا۔ اور اب جب ہاتھی آ گیا تو سب شہرت ہوئی، ایک نیا جانور آیا ہے، بہت بڑا جانور آیا ہے، آج تک نہیں دیکھا، دیکھنے کے لیے سارا گاؤں نکلا۔ اس میں اندھے بھی گئے، 8 اندھے تھے اس قوم میں، وہ بھی گئے۔ اچھا، اب ان کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ٹٹول کے دیکھنا چاہا کہ ہاتھی ہوتا کیسے۔
جیسے ایک اردو کا محاورہ بھی ہے نا کہ ٹیڑھی کھیر، یہی تو ہے نا. کسی نے کہا اندھے سے کھیر کھاؤ گے، اس نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ کہا سفید رنگ کی ہوتی. سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کہا جیسے بگلا ہوتا ہے. بگلا کیسا ہوتا ہے؟ وہ بولنے والا ہاتھ سے دکھا رہا ہے، اندھے نے ہاتھ ٹٹولا. کہا یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. اگر ایسا تو اب وہ کھیر سفید بگلا جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، وہ کون کھا سکے گا؟ تو اس طرح سے جو آدمی اپنے قیاس اور اندازوں سے کوئی چیز سمجھتا تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کھیر جیسی نرم چیز بھی ٹیڑھی بن جاتی ہے. جب کھیر کو نہیں سمجھ سکتے تو اسلام کو کیسے اس طرح سمجھو گے؟ اچھا اب وہ ایک الگ موضوع بن جاتا. یہاں بھی یہی ہوا. کیا بندھوں نے کہا کہ ان کو ہاتھی تو نظر نہیں آ رہا، ہاتھی کیسے؟ قریب گئے، ایک کے پاس ہاتھی کی ٹانگ آ گئی، اس نے کہا ہاتھی پلر کی طرح ہوتا، اور دوسرے کے پاس ہاتھی کا پیٹ آ گیا، کہا وہ دیوار کی طرح ہوتا، اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آ گئی، کہا وہ رسی کی طرح ہوتا. اب ہر آدمی صحیح بھی ہے اور ہر آدمی غلط بھی، کہ ایک جز کو دیکھ کر، ایک پارٹ کو دیکھ کر، ایک حصے کو دیکھ کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. بچے کھیل کھیلتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جگسا پزل. وہ ٹکڑے ہوتے ہیں، سب کو ملائیے گا تو ایک صحیح چیز بنے گی. اس کے 5 6 7 پیسز اٹھا لیں گے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارے یہاں اسلام کے ساتھ یہی ہوتا ہے. پورا اسلام تو کوئی لینے کو بھی تیار نہیں، سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور ایک ایک ٹکڑا کسی نے اٹھا لیا اپنی جگہ اور کہا کہ اسلام تو مثلاً دم کی طرح، رسی کی طرح ہے، یا اسلام تو مثلاً پلر کی طرح ہے. عورتوں کو اسلام کو وہ حصہ بہت پسند آتا ہے جس کے اندر شوہروں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں، اور بھی عورتوں کو، اور مردوں کو وہ حصہ بہت پسند آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بیویوں کو اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو شوہروں کے آگے سجدہ کروائے جاتا. اب مثالیں دینے کا فائدہ نہیں ہے. عالم کو وہ حدیثیں پسند آتی ہیں جس میں علماء کی تعریف ہو اور جو ذمہ داری بتائی جاتی کہ ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک غلط عالم جو ہے معاشرے کو پہنچا دیتا. تو اب اسی طریقے سے عام لوگوں کو ایسی حدیثیں بہت پسند آتی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کا رتبہ احترام وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ ٹیڑھی کھیر ہوتی ہے، گلے میں پھنس جاتی ہے. تو یہ جو ٹکڑوں میں ہم اسلام لیتے ہیں، سورہ انعام کی آیت کہتی ہے غلط. کہہ دو میری پوری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، انا اول المسلمین. جو وہ کہے گا مجھے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا ہے، اور